اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. تو اور ایک اور تو سب آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا، اور دوستوں کا بھی، وکیلوں کا، صحافیوں کا آنے کا شکریہ، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں. میں قانون اور آئین کی آج نہیں بات کروں گا، میں کچھ وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جو شاید آپ کو پتہ نہ ہوں. مگر یہ سب سے پہلے شکریہ اوپر والے کا، شکریہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں. شکریہ عوام کا، شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. بلوچستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا. ایک آئینی بحران پاکستان میں آ چکا تھا، کوئی جج نہیں تھا، میں واحد جج تھا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا، وکیلوں نے مجھے سکھایا، اور ان کی مدد سے اپنے بلوچستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے، ججز اپوائنٹ کیے، اور ایک غیر فعال عدالت عالیہ بلوچستان پھر کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت سارا چیزیں کیں. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے، بلوچستان ہی میں میں نے تعلیم حاصل کی، پہلی سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر ہے پشین، وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. میرے والد بیچ چلے گئے جب میں صرف 16 سال کا تھا. اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری دادی، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کو ہم ادے کہتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں، اب آپ اس کو سوچئے، اور یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہے، کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں. سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ، وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے. دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات میں سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پہلے پشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی، 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان. تو میرے والد بلوچستان میں پہلے بیرسٹر تھے، اور میں بھی اسی جگہ سے میں نے اپنی بار کی جہاں سے انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا. 4 انز آف کورٹ ہیں. مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں بھی مڈل ٹیمپل میں گیا. میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے، اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو مڈل ٹیمپل سے جنہوں نے بار کیا، اور میں نے بھی، ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے ہم نے انہوں نے کیا. بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی. اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا
ایک ہی نصیحت دی، آپ ڈگری کر لو، اس کے بعد جو مرضی کرو۔ تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی، ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی، تو میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے، 42 سال کی۔ 42 سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں، اور 42 سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہیں، تو ہر برے اچھے کے ساتھ دیا گیا۔ چیف جسٹس اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے ڈاکٹر فقیر محمد کے ایک دن فون آیا کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں، تو میں نے سمجھا پتہ نہیں خیریت کیا بات ہوئی، کیونکہ میں اس وقت انگریزی کے اخبار میں لکھتا تھا، تو میں نے کہا شاید کچھ ناگزیر لگا ہو، تو شاید مجھے کوئی ڈانٹا پڑنے کے لیے، تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا اسی دن کا کہ واپس آ جاؤں گا۔ تو وہاں پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ بلوچستان سنبھالو، وہاں کوئی جج نہیں رہا۔ میری زندگی میں ویٹو پار میری اہلیہ کو ہے، اور اس وقت میرے پارٹنر، ان سے میں نے کہا جی میں جب تک وہ نہیں ہاں کریں گے تو میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دونوں نے اگری کیا، اور پھر وہاں سے میں بلوچستان ایک دم زندگی بدل گئی راتوں رات، اور بلوچستان بلکہ چودھری صاحب نے مجھے کہا چلے جاؤ، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں تو اپنا ٹوتھ برش بھی نہیں لایا ہوں۔ تو خیر بلوچستان گئے، اور پھر بلوچستان میں جو کچھ کیا وہ خیر ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو پتہ ہے۔ بہت سارے کام جس کا لوگ مجھے صلاح دیتے تھے کہ میں نے کیا، اس کے پیچھے میری اہلیہ تھی۔ ان کی بس 2 شرط تھی، ایک کہ ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، اور کوئی معاوضہ اور کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں جو پبلک ایریاز میں پارکس اور ان کے ٹھیک ٹھاک کرنا، یونیفارم بنانا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسٹیشنری ڈیزائن کرنا، ویب سائٹ ڈیزائن کرنا، بہت سی چیزوں میں انہوں نے ہاتھ بٹایا، اور بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ساتھ گئے، وہ والے ڈسٹرکٹ بھی جو اس وقت کافی مسئلے ہو رہے تھے ادھر، اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ مناسب نہیں آپ کا جانا۔ مگر وہ انہوں نے میری اہلیہ نے انسسٹ کیا، سرینا نے، اور وہ بھی میرے ساتھ آئیں۔ ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے شعبان، بیچارے کا انتقال ہو گیا، ہر جگہ انہوں نے کیا، اور وہ پتہ نہیں کتنے چیف جسٹسز کے ساتھ رہ چکے تھے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں یہاں تو میں بھی نہیں آیا ہوں بلوچستان میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ہنسا، میں نے کہا جی چلیں کوئی ایسی جگہ تو ہے کہ جو میں نے آپ کو دکھائی اور آپ نے مجھے نہیں دکھائی۔ چھٹیاں میں کرتا تھا ہمیشہ، جب سے یہاں آیا ہوں کچھ چھٹیاں کم کی، مگر چھٹیاں جانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ ساتھ میں یہاں سحر اور ان کے شوہر اسد اور ان کی بیٹی صفیہ، بیٹا سکندر اور حنا تھے۔ اب میرے خیال میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، اور بچے ہمیں سکھاتے ہیں۔ ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا۔ تو میں اب کچھ کہنے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے، صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے، اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں، اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل، تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود، ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا۔ میرے ایک صاحبزادے بھی ہیں،
ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس. انہوں نے، میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہوں نے خود ملازمت رکھی، پکڑی. لاہور میں انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہ بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے. ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی، تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے. مجھے پہلے معلوم ہوا، میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا. مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں، اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے. کیا فرق ہے، ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن کن نے میری مدد کی، اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا ایسا بیر کہتے ہیں خطرناک ریچھ ہے. ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں، اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریڈ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو دی چیف جسٹس سے. اور دوسرے بلوچستان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ صادق صاحب، محمد صادق صاحب، وہ میرے خیال میں شاید وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اسی شرط پہ کہا کہ جس دن آپ کا ریفرنس ہوگا اس دن ہمارا بھی آخری دن ہوگا. تو یہ ان کی میں نے دونوں کی شرط قبول کی اور میرے ساتھ آئے. میرے پہلا کام جو میں نے یہاں کیا تھا وہ میری جو صحیح ثابت ہوا وہ انتخاب کرنا تھا رجسٹرار کا، جزیلہ اسلم صاحبہ. اور انہوں نے میرا شاید پیار کا پہلو بھی اور ریچ والا پہلو بھی دونوں دیکھے ہیں، مگر شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ کبھی کوئی ذاتیات پہ نہیں بات ہوتی تھی، انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات ہوتی تھی. ہم چہرہ سامنے جو کام جو یہ پیش کر رہی ہیں اور ان سے پوچھیے کہ میں نے ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا، ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا. کاز کیس لگنا ہے، کون سا لگنا ہے، میں نے کہا ان کا کام میرا کام نہیں ہے. یہ سب انہوں نے کام کیا. پھر میں ایک اور خاتون کا بھی ذکر کروں، ہنا صاحبہ کہاں ہیں؟ جی ہنا صاحبہ یہاں ہیں، جو ان سے میرا اتفاق ایسے ہی ہوا کیونکہ ایک دن جو میرے پہلے ریڈر ہوتے تھے وہ آئے نہیں، تو ان کو کسی نے بھیجا میرے سامنے اور یہ بڑی ایفیشینٹ ثابت ہوئیں. تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ایز مائی ریڈر رکھا. اب مردوں کو ذرا خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ خواتین آگے نکل رہی ہیں، تو میں آپ کو صرف ذرا آپ لوگ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ساری خواتین ہی آپ کی پوزیشنز پہ آ جائیں. تو ہنا صاحب کے میرے ریسرچ آفیسر جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں کسی موضوع پہ اور میں بات کر رہا ہوتا تھا تو ان کو پتہ تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے آ جاتی تھی. میرے گارڈ فیاض جو میرے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں،
طارق وسیم صاحب ریسرچ آفیسر، میرے کورٹ کلرکس جن میں کبیر تھے جو اب امریکہ میں ہیں، حسن وہ بھی پڑھنے گئے امریکہ، علی، زینب، نیہا اور مریم کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ آئیں، ان سب کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں وکیل اور جج کی اہمیت۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا، تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے۔ یہ آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں اس سے۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ۔ میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں، جہاں میں فل اسکالرشپ پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ مجھے آج بھی وہ خوف و ہراس کی زندگی یاد ہے۔ ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج یا کل بچے چھن جائیں گے۔ عدالت میں ہمارا کیس لگا، سپریم کورٹ کا وکیل نہیں تھا تو میں خود سامنے آئی اور سادہ الفاظ میں مدعا بیان کیا۔ آپ نے تسلی سے میری بات سنی۔ ایک خوف سا تھا کہ آج کیا فیصلہ ہوگا۔ میری گھبراہٹ دیکھتے ہوئے آپ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، آپ نے فیصلہ لکھا، یہ وہ فیصلہ ہے جو آج تک میرے اور میرے بچوں کے سروں پر ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ میں نے نہ صرف کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی حاصل کی، بلکہ 2 سال وہاں پڑھانے کے بعد 2021 سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بطور سینئر لیکچرر فائز ہوں۔ میری بیٹی، نام نہیں بتاؤں گا، اس سال یونیورسٹی سٹی شروع کرے گی، وہ وکیل بننا چاہتی ہے۔ میرا بیٹا اگلے سال اے لیولز کرے گا، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے۔ ہم اکثر مل کر آپ کی عدالت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور میں بچوں کو کہتی ہوں کہ قابل، ایماندار اور خدا ترس انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس زندگی کے لیے کامیابی کا باعث بنتے ہیں جن کا گزر ان کے راستوں سے ہو۔ پشاور کی گلیوں بریکٹ میں لکھا ہے میرا آبائی شہر سے نکل کر آکسفورڈ تک کا سفر مشکل تو تھا، ہر آپ جیسے ایماندار منصفین کی مرہون منت بخوبی طے ہوا۔ تو یہ میرے خیال میں میں نے کوئی خاص بات نہیں کی، یہ ہمارا فرض ہے، اسی لیے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور میں جو اس خطوط میں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لیے ہے، اور یہ گزارانہ بات ہے، کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے یا افریدی صاحب، تو تھوڑا خیال رکھیے گا۔